بسم الله الرحمن الرحيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين صدق اللہ العظیم۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی جن آیات کی تلاوت کی ہے، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے شرک کے باطل ہونے کی ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ وہ مثال ہمارے اپنے اندر کی ہے۔ انسان اللہ کی بیان کردہ اس مثال پر تھوڑا سا غور و فکر کر لے، تھوڑا سا سوچ لے، تو پھر وہ کبھی شرک نہیں کرے گا۔ اللہ نے جو مثال بیان فرمائی ہے، اس مثال کو سمجھنے سے پہلے تھوڑی باتیں اور سمجھ لیں، پھر میں مثال کی طرف آؤں گا۔ جب دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اس وقت پوری دنیا میں غلامیت کا دورہ تھا، اور یہ غلامیت ساری دنیا میں پھیل چکی تھی۔ جب کبھی کسی گروپ کی کسی اور گروپ سے لڑائی ہوتی، اب جو گروپ لڑائی کے اندر جیتتا تو وہاں جتنے مرد اور عورتیں ہوتی ان سب کو اپنے قبضے میں لیتا۔ اب جو عورتیں ہوتی تھیں ان کو لونڈی بنا لیا جاتا تھا، اسی کو باندی بھی کہتے ہیں، اور جو مرد ہوتے تھے ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ اب یہ جو غلام ہوتے تھے، اب جن لوگوں کے قبضے میں آتے تھے، اب وہ لوگ اپنی ضرورت کے موقع پر ان کو بیچ بھی دیا کرتے تھے۔ فرض کیجئے آپ کے پاس پہلے ہی سے 2-4 غلام ہیں، آپ کو پھر لڑائی میں جیتنے پر ایک اور غلام مل گیا، تو اب آپ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے تو اب کیا ضرورت ہے اس غلام کی۔ تو جس طرح ہمارے بازاروں میں مختلف چیزیں بکتی ہیں اور مارکیٹ میں آتی ہیں اور ان چیزوں کو سامنے رکھا جاتا ہے، اس دور میں مارکیٹوں میں خریدنے اور بیچنے کے لیے غلاموں کو بھی رکھا جاتا تھا۔ اس میں عورتیں بھی ہوتی تھیں، اس میں مرد بھی ہوتے تھے۔ اب جو بھی آدمی ان کو خریدنے کے لیے آتا تھا تو ان کو نیچے سے اوپر تک دیکھتا بھی تھا کہ یہ ہٹا کٹا ہے نہیں، کیا میں اس کو لے جا کر لینے کے بعد اپنے کام میں لگا سکتا ہوں، نہیں لگا سکتا ہوں۔ ہر آدمی جن چیزوں کی اس کو ضرورت ہوتی تھی وہ ساری کی ساری چیزیں دیکھ کر ان کو خریدتا تھا۔ اب وہ کسی کے تھے، کسی اور کے پاس چلے گئے، پھر وہ ان سے کچھ دن کام لیتا تھا، اگر سمجھ میں آیا تو رکھ لیتا تھا، سمجھ میں نہیں آیا تو پھر کسی اور کو بیچ دیتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایسے ماحول اور ایسے زمانے میں تشریف آوری ہوئی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تشریف آوری کے 40 سال کے بعد اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔
قرآن نازل ہونا شروع ہوا مگر پوری دنیا میں غلامیت تھی۔ اسلام نے غلامیت کا وہ جو سلسلہ چل رہا تھا اس کو یکسر ختم نہیں کیا، بلکہ اس غلامیت کے سلسلے میں اصلاحات قائم کیے۔ اسلام نے کہا کہ بھائی یہ جو غلام ہیں یہ بھی تو انسان ہیں، ان کو اپنا بھائی سمجھو، ان پر بہت زیادہ ظلم مت کرو، اس لیے کہ ان کے جو مالکین ہوتے تھے ان سے بے تحاشا خدمت لیتے تھے اور بے تکا مارتے تھے۔ اگر وہ کسی کام میں تھوڑی بہت کوتاہی کرتے جانوروں کی طرح ان کو پیٹا جاتا۔ انسان کا درجہ دینا، انسان کے برابر سمجھنا، اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ لوگ ان غلاموں کو کڑکتی دھوپ کے اندر بازاروں میں کھڑا کر کے اپنا سامان بکواتے اور پھر وہ سامان جب بیچ کر آتا تو سارے کے سارے پیسے مالکین رکھتے، ایک پیسہ تک بھی نہیں دیتے تھے۔ اگر مالک کا دل آیا تو کچھ کھانے کو جھوٹا موٹا جو بھی دے دیا، بس وہی اس کا کھانا تھا۔ مالک نے پہننے کے لیے اپنے اترے ہوئے کچھ کپڑے دے دیے، وہی اس کا لباس تھا۔ مالک نے جہاں سونے کے لیے کہہ دیا، بس وہی اس کی جگہ تھی۔ ان کے لیے نہ کوئی کمرے تھے، ان کا اپنا کوئی مستقل لباس نہیں تھا، نہ ان کے لیے کبھی کوئی اچھا کھانا۔ اس قسم کا تصور پوری دنیا میں کہیں موجود نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی اور قرآن نازل ہو رہا تھا، تو قرآن نے اس غلامی کو تو ختم نہیں کیا بلکہ اس میں اصلاحات قائم کیے۔ اصلاحات کا مطلب یہ ہے کہ جو ظلم و ستم ان پر ہوتا تھا، اسلام نے ان تمام چیزوں کو ختم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، یہ غلام بھی تمہارے بھائی ہیں، اس لیے کہ یہ بھی تو انسان ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک مجبوری کے تحت یہ تمہارے ہاتھ آ گئے، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے تم جانوروں کی طرح سلوک کرو، بلکہ ان کو اپنے برابر رکھو۔ جو تم کھاتے ہو وہی ان کو کھلاؤ، جو پہنتے ہو وہی ان کو پہناؤ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلام کو آزاد کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ دین اسلام نے اپنے بہت سارے معاملات کے اندر غلاموں کی آزادی کی شرط رکھی کہ مثلا اگر کوئی آدمی قسم کھا لے اور اپنی قسم پر قائم نہ رہے تو اس کا جو کفارہ ہے، اس کفارے میں ایک یہ ہے کہ وہ غلام کو آزاد کرے۔ 3 چیزوں کا آپشن دیا گیا، اس میں ایک آپشن یہ ہے کہ تم اپنی قسم کو توڑ بیٹھے ہو تو غلام کو آزاد کرو۔ تو اس طرح دین اسلام نے بہت ساری چیزوں کے اندر غلاموں کو آزاد کرانے کی شرط رکھی اور غلامی کو غلامیت سے نکالنے کو بہت بڑی نیکی قرار دیا۔ یعنی اسلام نے دھیرے دھیرے اس غلامیت کو ختم کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک لخت کیوں ختم نہیں کیا؟ اس لیے کہ اس دور میں لوگوں کی معیشت کا تمام تر مدار غلاموں پر تھا۔ جتنے مالکین تھے وہ اپنے گھروں میں سوتے تھے اور اپنی تمام کی تمام چیزیں اپنے غلاموں کو دیتے تھے۔ غلام کی مجال نہیں تھی کہ ایک پیسہ بھی ادھر سے ادھر کرے۔ چنانچہ پوری دنیا کے تمام مالکوں کا یہی حال تھا۔ خود تو بڑے سہولت سے آرام سے رہتے تھے، ساری مشقت میں ان کو رکھتے تھے۔ اب اللہ نے جو مثال بیان کی اس کو سنیے۔ اللہ نے بیان فرمایا، بھئی ایک غلام ہے،
اور دوسرے تم ہو، تم مالک ہو، وہ تمہارا غلام۔ اب مالک بھی تم حقیقی نہیں ہو، حقیقی مالک تو ہر چیز کے اللہ ہے۔ دنیا میں اللہ نے انسان کو ملکیت دی ہے، لیکن یہ ملکیت مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ مجازی کا مطلب اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے انسان کو مالک بنایا، اسی وجہ سے انسان کہتا ہے کہ یہ میری دکان، یہ میرا گھر، حالانکہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ زمین اور اس میں جو کچھ چیزیں ہیں وہ سب کے سب اللہ کی بنائی ہوئی، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ذات ہر چیز کو بنائی ہوئی ہے وہی تو ہر چیز کا مالک بنتا ہے۔ تو اصل مالک تو اللہ ہے، لیکن اللہ نے انسانوں کو تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے ملکیت دی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ تم مالک۔ اب دوسرا وہ غلام جو تمہاری کسٹڈی میں آیا ہوا ہے، بھلے تم خریدے ہو یا کہیں سے حملہ کر کے ان لوگوں کو اپنے قبضے میں لا لیا ہو، کچھ بھی ہو شکل ہو، اب وہ تمہاری کسٹڈی میں آیا، وہ تمہارا غلام، اور وہ غلام بھی تمہارا حقیقی غلام نہیں ہے۔ حقیقی غلام وہ اللہ کا ہے، تمہارا جو غلام ہے وہ مجازی، جس طرح تم مالک مجازی، تھوڑی دیر کے مالک، اور اسی طرح وہ غلام بھی تمہارا تھوڑی دیر کا غلام ہے۔ تمہاری کسٹڈی میں آنے سے پہلے وہ غلام نہیں تھا، اور مرنے کے بعد بھی وہ غلام نہیں رہے گا۔ اب تھوڑی دیر جب تک تمہارے پاس ہے وہ غلام ہے، تو وہ غلام وہ بھی مجازی۔ اب اللہ نے کہا کہ تم جو مجازی مالک ہو، یہ بتاؤ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو تمہارے کھانے پینے میں، رہنے سہنے میں، تمہاری مال و دولت میں تمہارا جو غلام ہے وہ تمہارے برابر کا شریک اور پارٹنر ہو؟ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی مالک اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میرا جو غلام ہے وہ میرے لیول کا ہو جائے، بزنس میں میرا پارٹنر، کھانے پینے میں میرے برابر، رہنے سہنے میں میرے برابر، ایسا تو کوئی نہیں چاہتا۔ اللہ نے فرمایا بس یہیں رک جاؤ، تم حقیقی مالک نہیں اور وہ تمہارا حقیقی غلام نہیں۔ جب تم اس غلام کو اپنے لیول تک لانا گوارا نہیں کرتے تو لوگوں پھر تم اس بات کو کیسے گوارا کرتے ہو کہ انسان جیسی حقیر مخلوق کو اللہ کے مقابلے میں لا کر پیش کر دو، کھڑا کر دو۔ جو حقیقی مالک ہے، جو اتنا بڑا ہے، تم یہ غلام کو اپنے لیول میں نہیں لا سکتے تو تم دوسروں کو خدا کے لیول میں کیسا لا کر کھڑا کر سکتے ہو؟ کیا تمہیں اتنا دماغ نہیں ہے، اتنی عقل نہیں ہے؟ کیوں تم اس قسم کی واہیات میں مبتلا ہو؟ یہ چیز اللہ نے مثال کے ذریعے اس آیت میں سمجھائی ہے۔ دیکھیے، ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ تمہارے لیے تمہارے ہی حال کی ایک مثال بیان فرماتا ہے۔ حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء، بھلا جن لونڈی غلاموں کے تم مالک ہو، کیا وہ اس مال میں جو ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے تمہارے شریک ہیں؟ پھر تم اور وہ اس میں برابر ہو۔ تخافونہم کخیفتکم انفسکم، کیا تم ان سے اس طرح خوف کرتے ہو جس طرح اپنوں سے کرتے ہو؟ یعنی انسان ایک عام آزاد انسان سے خوف کرتا ہے۔ جب وہ دونوں معاملات کرتے ہیں تو کبھی گڑبڑ ہوتی ہے، کبھی لڑائی ہوتی ہے، کبھی کوئی ایک کا پیسہ دوسرا قبضہ کر لیتا ہے، اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں عام انسانوں میں۔ لیکن اسی وجہ سے ایک عام انسان دوسرے عام انسان سے ڈرتا اور خوف کھاتا ہے کہ کچھ بھی معاملہ کرنے سے پہلے بالکل الرٹ ہو کر، دیکھ کر، سمجھ کر کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا غلاموں کے ساتھ ایسا کوئی نہیں کرتا، کیوں؟ یہ میرے غلام ہیں۔
میں اب کچھ کہوں تھوڑی دیر کے بعد کچھ کہوں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میرے غلام ہیں۔ اسی کو اللہ فرما رہے ہیں، کیا تم ان سے اس طرح خوف کرتے ہو جس طرح اپنوں سے کرتے ہو؟ نہیں۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اسی طرح ہم سمجھداروں کے لیے اپنی آیتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ جو ظالم ہیں وہ بے سمجھے اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ جو ہٹ دھرمی کے ساتھ اتنی مثالوں کے باوجود برابر کفر و شرک پر ڈٹے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں اور بڑے ضدی ہیں، بڑے ہٹ دھرم ہیں، جو کہہ دے کہ مرغی کی ایک ٹانگ تو بس ایک ہی ٹانگ، اب دوسرا کتنا بھی کہے کہ نہیں نہیں 2 ٹانگ ہوتی ہے، ماننے کو تیار نہیں۔ ایسے لوگ ہیں۔ اب جو آدمی اس طرح کی ضد ہٹ دھرمی کے ذریعے شرک اور کفر پر قائم رہے، ایسا آدمی راہ راست کیسے پا سکتا ہے؟ اللہ بھی صحیح راستے کی ہدایت انہی لوگوں کو دیتے ہیں، خود لوگ جن لوگوں میں اس کی طلب اور تڑپ ہوتی ہے۔ جن میں طلب اور تڑپ ہی نہ ہو، جو سیدھے راستے کی طرف آنا ہی نہ چاہیں، خدا کو کیا پڑی ہے کہ ان کو سیدھا راستہ دکھائے۔ اللہ تو ان لوگوں کی مدد کرتا ہے، اللہ ان لوگوں کو توفیق دیتا ہے جو خود سچے راستے پر آنے کی جستجو کرتے ہیں، دل میں تمنا اور خواہش رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑا ظالم آدمی تھا جس نے بہت سارے قتل کیے تھے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے 99 قتل کیے تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ندامت اور شرمندگی پیدا کی۔ اس شخص نے سوچا کہ میں بڑا کمینہ ہوں، لوگوں کو میں نے بہت نقصان پہنچایا، بڑی تکلیفیں دی، اب یہ راستہ صحیح نہیں ہے، اب مجھے یہ راستے سے ہٹنا چاہیے۔ اس کو پشیمانی ہوئی اور اس نے اپنے آپ کو بہت برا بھلا کہا۔ پھر وہ اٹھا اور اس دور کا جو سب سے بڑا راہب تھا، پادری، اس کے پاس گیا۔ جا کر اس سے کہا، دیکھو میں بڑا غنڈہ اور کمینے قسم کا انسان ہوں، 99 قتل میں نے کیے ہیں، لیکن اب میرے دل میں بڑا پچھتاوا ہے، میں توبہ کر کے اللہ کا ہونا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا میں اچھا ہو سکتا ہوں؟ راہب کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا، تجھ جیسے پاپی کی کبھی توبہ قبول ہی نہیں ہو سکتی۔ اس کو آیا غصہ، اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب 100 پورے ہو گئے، لیکن دل کے اندر پچھتاوا بہت تھا کہ یہ غلط ہے، مجھے صحیح راستہ اپنانا چاہیے۔ پھر وہ اپنے کسی دوست اور ساتھی سے کہا ہوگا، تو کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ وہ فلان جگہ ایک بہت بڑے پادری رہتے ہیں، تو ان کے پاس جا، وہ ضرور تیرے مسئلے کا کوئی حل نکالیں گے۔ چنانچہ وہ بڑی امید لے کر وہاں گیا اور جا کر اپنی پوری داستان ان کو سنایا۔ تو وہ پادری سننے کے بعد اس شخص سے کہا کہ دیکھ، بہت اچھی بات ہے کہ تیرے دل میں توبہ کا خیال آیا، لیکن توبہ کے لیے ایک شرط ہے کہ تو یہ جگہ چھوڑ کر دوسری بستی میں چلا جا۔ اور جس بستی کی اس راہب نے نشاندہی کی تھی، وہاں بڑے نیک اور اچھے لوگ رہتے تھے۔ راہب کو امید تھی یہ برا آدمی توبہ کر کے پھر برے لوگوں میں رہے گا تو 4-5 دن کے بعد پھر توبہ ٹوٹے گی، پھر قتل کرے گا۔ اب اگر وہ اس بستی سے نکل کر نیک لوگوں کی صحبت میں جائے گا، وہاں چاروں طرف نیکی کا ماحول ہوگا، تو پھر اس کا اثر اس پر مرتب ہوگا، پھر اس کو بدلنے میں اپنے آپ کو بڑی سہولت ہوگی۔ انہوں نے کہا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب وہ بندہ قدم اٹھایا اور چلنے لگا۔ تھوڑی دور پہنچا تھا، اس کی موت کا وقت آیا۔
اب جو ہی اس کی موت کا وقت آیا تو اس کی روح قبض کرنے کے لیے اچھے فرشتے بھی پہنچے جنت کے اور دوزخ والے فرشتے بھی پہنچے۔ اب ان دونوں فرشتوں میں فائٹنگ ہونے لگی اس بات پر کہ اس کی روح کون قبض کرے گا۔ برے جہنم والے فرشتے کہتے تھے کہ بڑا کمینہ ہے اور 100 خون اس نے کیے ہیں، اس لیے اس کی روح ہم قبض کریں گے۔ جنت والے فرشتے کہتے تھے کہ نہیں، بے شک یہ برا تھا اور 100 لوگوں کا قاتل ہے، لیکن اب اس کے دل میں ندامت پیدا ہو چکی تھی، اب یہ اپنے آپ کو سنوارنا اور سنبھلنا چاہتا تھا، اسی وجہ سے وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، اس لیے اب یہ اچھا آدمی ہے، اس کی روح ہم قبض کریں گے۔ اب 2 فرشتوں کا جھگڑا بڑھ گیا تو اب یہ دونوں فرشتے پھر اللہ کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے کہ اللہ میاں اب آپ ہی بتائیے کہ اس کی روح کون قبض کرے گا۔ اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمایا، تم ایسا کرو، یہ شخص جس بستی میں رہتا تھا اور دوسری طرف جس نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، اس کی لاش سے اس بستی اور اس بستی کا فاصلہ ماپو۔ اگر اس کی لاش بری بستی کے قریب رہی تو پھر جہنم کے فرشتے اس کی روح قبض کریں گے، اور اگر نیک لوگوں کی بستی کی طرف اس کا جسم ہو تو پھر جنت کے فرشتے اس کی روح قبض کریں گے۔ اور جب ماپا گیا تو لکھا ہے کتابوں کے اندر، یہ جنت نیک لوگوں کی بستی کی طرف 2 فٹ زیادہ بڑا ہوا تھا، بس اتنا ہی۔ یہ 2 فٹ کا جو فاصلہ تھا وہ تھا جب یہ زمین پر گرا تو اس نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ گھسٹ کر نیک لوگوں کے بستی سے قریب ہونے کی اس نے کوشش کی۔ علماء نے لکھا ہے حقیقت میں یہ برے لوگوں کی بستی کے قریب تھا، جب برے لوگوں نے ناپا تو اللہ رب العزت انہوں نے دیکھ لیا، اور نیک لوگوں سے اس کی بستی کا فاصلہ زیادہ تھا، چونکہ یہ نیکی کا وعدہ کر چکا تھا اور نیک بننے کے لیے جا رہا تھا، تو اللہ نے مدد اس طرح فرمائی، نیک لوگوں کی بستی کی جو زمین تھی اللہ نے اس کو چھوٹا کر دیا۔ اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ دنیا کے اندر کوشش کرتے ہیں تو اللہ بھی ان کو مدد فراہم کرتا ہے، جو کوشش ہی نہ کرے خدا ان کو کوئی مدد نہیں دیتا۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ نے اسی بات کو کہا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو بدلنے کا فیصلہ نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے اندر تبدیلی لانے کا فیصلہ نہیں کرتی۔ فیصلہ پہلے ہمیں کرنا ہے، کوشش ہمیں کرنا ہے، آغاز ہمیں کرنا ہے، اختتام اور انجام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو پھر انسان جس طرح کی کوشش کرتا ہے اللہ کی مدد اسی طرح اس کو پہنچتی ہے۔ اب یہ جو لوگ دنیا کے اندر شرک اور کفر کرتے ہیں اور اس پر بڑی ہٹ دھرمی اور ضد کے ساتھ ہے، اور اس کفر و شرک کے لیے ان کے پاس نہ کوئی دلیل ہے نہ اس کا کوئی علم ہے، بس جہالت میں پڑے ہوئے مبتلا ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ بھی کوئی مدد فراہم نہیں کرتا۔ اسی کو بتایا جا رہا ہے، فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور آخرت میں ان کا کوئی مددگار نہیں۔ دنیا میں تو ان کو بڑی توقع ہے کہ یہ جو شرک کر رہے ہیں جن بتوں کے آگے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں سفارشی ہیں اور ہمیں عذاب سے بچا لیں گے، لیکن آخرت میں ان کی آنکھ جب کھلے گی تو حقیقت سمجھ میں آئے گی یہ اللہ کے پاس ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ وہ خود کو جہنم سے نہیں بچا سکتے تو اپنے پیروکاروں کو کیسے بچا پائیں گے۔ اگلی جو آیت ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ، اب اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں دین سے متعلق بات بتائی ہے۔ یہ جو آیت ہے بڑی اہم آیت ہے،
اس کا معنی مطلب تو بعد میں بولیں گے، لیکن اس سے متعلق ایک بات سن لیں۔ اس آیت کی خصوصیات میں علماء نے یہ بات بیان فرمائی، جو مسلمان یہ چاہتا ہے اس کے جسم کی جو توانائی، قوت اور طاقت ہے وہ موت تک بحال رہے، جو مسلمان یہ چاہتا ہے اس کی جسم کی قوت اور توانائی موت تک بحال رہے، روزانہ اس آیت کو ایک مرتبہ پڑھے۔ اور وہ آیت یہی ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ جو مسلمان اس آیت کو ایک مرتبہ روزانہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی جسمانی قوت اور طاقت کو اس کی موت تک اسی طرح بحال رکھیں گے، نہ آنکھوں میں کمزوری پیدا ہوگی۔ اب جو قوت جس طرح کی ہے، جو کیفیت، وہی کیفیت اللہ آخر تک اس کے لیے اس آیت کی برکت سے مینٹین کرتے رہیں گے۔ اب اس آیت میں جو دین کی باتیں ہیں انشاءاللہ اس سے متعلقہ تفصیل اگلے سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں گے۔ یہ جو آیت میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے یہ سورہ روم اور آیت نمبر 30، سورہ روم پارہ 21، سورۃ الروم اور آیت نمبر 30۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سے دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے ہر طریقے سے فائدہ اٹھانے کی اور اس سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔